تو کھچا کھچ مسجد بھری ہے. اس سال ظاہری سے چند یوم پہلے کی بات، نبی پاک نے فرمایا آج تمہیں کوئی جہاد کی ترغیب نہیں دینی، آج کوئی نیا پیغام نہیں دینا، آج تمہیں بتانا ہے کہ رب نے اپنے بندے کو اختیار دیا ہے، چاہے تو دنیا میں رہے چاہے تو اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے. اس عبد نے بارگاہ ربوبیت کی طرف لوٹنے کا ارادہ کر لیا ہے. حضرت صدیق اکبر رونے لگے تو صحابہ نے کہا تمہیں کیا ہوا؟ کہنے لگے سمجھ نہیں رہے، کسی کی بات نہیں کر رہے، نبی پاک تو اپنی بات فرما رہے ہیں، اس نے جانے کا ارادہ کر لیا. سنیے میرے بھائی، محبوب پاک نے فرمایا بھائی کسی شخص کو میری طرف سے کوئی تکلیف پہنچی ہو تو بدلہ لے سکتا ہے، بدلہ لے سکتا ہے، کسی کو تکلیف پہنچی ہو. صحابہ پھوٹ کے رونے لگے. محبوبہ کرم ہی کرم ہوا ہے، رحمت ہی رحمت آئی. آپ کے بارے میں گمان کرنے والا بھی دائرہ ایمان سے نکل جائے. حضور آپ کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا نہیں بھائی اٹھو. پیچھے سے جناب عکاشہ بن محصن اٹھے، ہاتھ کانپتے ہیں آگے بڑھے، کہنے لگے یا رسول اللہ ایک جنگ کے موقع پر آپ نے درہ مارا تھا، ننگی پیٹھ پر صفیں سیدھی کراتے، بات دل میں رہ گئی ہے، میں نے بدلہ لینا ہے. نبی کریم نے فرمایا بلال دوڑ کے جاؤ، فاطمہ کے گھر درہ پڑا ہے، درہ لاؤ. سیدنا بلال حبشی کہتے ہیں میں گیا دستک دی، سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ فرمانے لگی بلال کیسے آئے ہو؟ اماں جی وہ درہ چاہیے تھا. سیدہ کو تشویش ہوئی، کہنے لگے بلال نہ تو جنگ پہ جانا ہے، نہ جہاد ہے، نہ کوئی ایسا موقع ہے، حضور کی تو طبیعت مبارک بظاہر بڑی علیل ہے، درہ کیا کریں گے؟ حضرت بلال عرض کرنے لگے اماں جی ایک صحابی بدلہ لینے لگے ہیں. صاحب طبقات نے جملے لکھے ہیں، کہتے ہیں بی بی صاحبہ نے درہ بھی دیا اور امام حسن حسین کو بھی باہر نکالا. فرمانے لگی عکاشہ سے کہنا 100 درے مارے ان دو شہزادوں کے جسم پر، نبی پاک کے قریب نہ جائے. میں نے 2 بچے پیدا ہی اپنے محبوب پر قربان کرنے کے لیے کیے، ان کو لے. حضرت بلال کہتے ہیں میں 2 شہزادے لے کے آیا، اور جب دروازے میں میں لے کے پہنچا تو نبی پاک نے دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا ان کو بٹھا دو، مجھے پتا ہے فاطمہ نے کیا کہہ کے بھیجا ہے. حضرت سیدنا بلال فرماتے ہیں درہ میں نے جناب عکاشہ کو دیا. حضرت عکاشہ درہ لے کے آگے جو بڑھے تو حضرت ابوبکر صدیق نے ان کے پیروں پہ ہاتھ رکھا. فرمایا عکاشہ میری طرف آ جا، مجھے مار درے، نبی پاک کے قریب نہ جا. مصطفیٰ کریم نے فرمایا ابوبکر تو ہٹ جا، اسے آنے دے. فرماتے ہیں میں چند قدم آگے گیا تو مولا علی شیر خدا نے میرے پیر پہ ہاتھ رکھا. کہنے لگے عکاشہ سوچ تو صحیح تو کیا کر رہا ہے؟ حضور نے فرمایا علی ہٹ جاؤ، میرا اور ان کا معاملہ ہے. جناب عکاشہ آگے بڑھ رہے، نبی کریم نے فرمایا میں اپنی امت کو درس دینا چاہتا ہوں، خبردار خبردار زندگی میں تمہارے ہاتھ سے زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچنے پائے. خبردار یاد رکھنا وہ معاشرے بگڑ جاتے ہیں، وہ معاشرے تباہ کر دیے جاتے ہیں جہاں ظلم ہوتا ہے، جہاں زیادتی ہوتی ہے، جہاں لوگوں کو ستایا جاتا ہے. محبوب کریم کے قریب آئے حضرت عکاشہ کا حضور میری پیٹھ ننگی تھی، آپ بھی ذرا کپڑا ہٹائیے. نبی کریم نے پیٹھ سے کپڑا ہٹایا. جناب عکاشہ نے درہ جو اٹھایا تو صحابہ کی چیخیں نکلی. حضرت عکاشہ نے درہ دور پھینکا، حضور کے بطنے اطہر سے لپٹ گئے، چومنے لگے، کہنے لگے حضور وہ تو صفیں سیدھی کراتے لگ گیا تھا، آپ نے کہاں مارا تھا؟ یا رسول اللہ میں تو بہانہ بنا رہا تھا کہ جاتی دفعہ مجھے وجود چومنے کا موقع نصیب ہو جائے، مجھے یہ موقع نصیب ہو جائے. میرے حبیب نے فرمایا جس نے جنتی دیکھنا ہو میرے عکاشہ کی زیارت کر لے. بھائی ظلم کا دروازہ کھلا ہوا ہے اور لوگ بھول جاتے ہیں زیادتی کرتے ہوئے. وہ بہو سے ہی کیوں نہ کریں، وہ اپنے گھر کے بھول جاتے ہیں کہ شاید پوچھنے والا کوئی نہیں، شاید میزان نہیں لگے گا. ایران کے بادشاہ نے اپنے بیٹے کو پڑھانے کے لیے ایک استاد صاحب کا بندوبست کیا. استاد صاحب کو کہا کہ میرے بچے کو دین پڑھائیے، میں چاہتا ہوں کل اس نے عنان حکومت کو سنبھالنا ہے تو یہ دین سے آگاہ ہو جائے، اس کو کچھ سکھائیے پڑھائیے. بہت نیک بزرگ بڑے درویش عالم پڑھانے لگے، اسباق مکمل ہو گئے، دین کے اسباق قرآن مجید پڑھایا، احادیث طیبہ کا درس دیا، اصول فقہ سے روشناس کرایا. جب بچے نے مکمل تعلیم حاصل کر لی اور آمین ہو گئی، دستار ہو گئی، فارغ ہو گئے تو پھر ایک دن استاد صاحب نے کہا بیٹے کل تم نے ضرور آنا ہے، کچھ بات کرنی ہے. شہزادہ گیا ملنے استاد صاحب سے. استاد صاحب نے کنڈی لگا لی، ہاتھ میں درہ پکڑ لیا، مار مار کے پورے وجود کو زخمی کر دیا. کوئی غلطی نہیں، کوئی بات نہیں، مارا. اب بچہ آیا آ کے بادشاہ سلامت سے کہا کہ ابا جی سمجھ نہیں آئی، بڑا مارا ہے استاد. تو سیانے تھے نا بادشاہ، یہاں تو قاری صاحب روز کٹہرے میں کھڑے ہوتے ہیں، مولوی صاحب آپ نے میرے بچے کو کیوں مارا ہے؟ آپ 8,000 کے مولوی ہیں، میرا کئی کروڑ کا بچہ ہے، سویرے بدل لیں گے. خبردار آپ نے بچے کو ہاتھ لگایا، اپنی حیثیت میں رہے معذم. جو قومیں استادوں کو کٹہروں میں کھڑا کرتی ہیں وہ ترقی نہیں کر پاتی. جو استادوں کو کٹہروں میں روز کھڑا کرتے، کہا
ابا جی بڑا مارا. تو والد بڑے سمجھدار تھے, کہنے لگے بیٹا استاد باپ ہوتا ہے, وہ زیادتی نہیں کرتا. کوئی بات ہوگی میں تیرے استاد کو کٹہرے میں نہیں بلاؤں گا. اماں سے بات کی, اماں کہنے لگی بیٹا میں تیرے باپ سے کیسے بات کروں, ڈر آتا. وقت گزر گیا, 22 سال بیت گئے, 22 سال گزر گئے. بادشاہ کا انتقال ہوا, شہزادہ تخت پہ بیٹھا. پہلا حکم یہ دیا کہ میرے استاد کو بلاؤ. پہلا حکم. استاد جی بوڑھے ہو گئے تھے, چھڑی کے اوپر ٹیک لگا کے آئے اور بھویں سفید ہو کے جھک گئی تھیں. یوں آنکھ کھول کے بڑی مشکل سے دیکھا, کہنے لگے شہزادے حکم ہو. کہا میں شہزادہ نہیں, اب میں بادشاہ بن گیا ہوں. استاد جی 22 سال بیت گئے, آپ نے مارا تھا, پر وہ درد چونکہ زیادتی کی تھی, میرا قصور کوئی نہیں تھا, تو نہ میری روح سے درد گیا ہے نہ میرے جسم سے گیا ہے. میں بے اختیار تھا, پوچھ نہیں سکتا تھا, آج با اختیار ہوا ہوں. سب سے پہلے پہلا حکم آپ کو دیا, بلایا ہے, بتائے کیوں مارا تھا, کیوں مجھے مارا تھا, میری زیادتی بتائے. تو استاد, بوڑھے استاد کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں. کہنے لگے بیٹے بس آج کے دن کے لیے مارا تھا, یہ جو دن آ گیا نا میری زندگی میں اس لیے مارا تھا, یہ میں چاہتا تھا میری زندگی میں وقت ہے آج کے, بس میری مراد پوری ہو گئی. کہ صاحب کس لیے, مجھے بھی سمجھائے. آپ فرمانے لگے کتنی دیر ہو گئی تجھے مار کھائے ہوئے, کتنا زمانہ بیت گیا. کہنے لگا 22 سال. فرمایا زخم بھولے تو نہیں, درد ختم تو نہیں ہوئی, تمہیں بات 1 منٹ کے لیے بھی تمہارے حافظے سے محو تو نہیں ہوئی. کہ استاد جی روز رات کو یاد آتی تھی, روز خیال آتا تھا. استاد کہنے لگے بھائی تو بے اختیار تھا, پوچھ نہیں سکا, 22 سال تجھے یاد رہا, مجھے پتا تھا تو ایک دن حکمران بنے گا. میں نے تجھے اس لیے مارا تھا کہ بیٹے یاد رکھنا, کسی پہ ظلم نہ کرنا. اگر تجھے 22 سال تک یاد رہا ہے تو جس پر تو ظلم کرے گا اسے بھی قیامت تک یاد رہے گا. اور یہ یاد رکھنا, تو آج با اختیار ہوا تو تو نے مجھے بلا لیا ہے, قیامت کے دن غریب با اختیار ہو جائیں گے, مظلوم با اختیار ہو جائیں گے. وہ با اختیار ہوں گے للہ الواحد القہار, رب کریم کی بارگاہ کے اندر ان کا اختیار ہوگا, اکیلے اللہ کی حکمرانی ہوگی. پھر وہ بلائیں گے بڑے بڑے کج کلا, دنیا میں جن کی پگڑیاں اونچی تھیں وہ سر جھکائے کھڑے ہوں گے. دنیا میں جو ڈکٹیٹر بنتے تھے ان کی پشتیں لال ہوں گی, ان کو غدار لکھا جائے گا, قیامت تک نہیں بھولے گا. ظلم کرنا تو سوچ سمجھ کے کرنا, اتنا کرنا جتنا تم سہ سکتے ہو, اتنی زیادتی کرنا جتنی قیامت میں تم برداشت کر سکتے ہو. مسلمان ہو یعنی مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا, مرتے دم تک. انسان کی جہتیں اور حالتیں زندگی کے ساتھ بدلتی رہتی ہیں. ایک وقت میں وہ بیٹا ہوتا ہے, پھر کچھ عرصے کے بعد وہ شوہر ہو جاتا ہے, پھر ایک جہت بدلتی ہے تو وہ والد ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اگر درازی عمر بالخیر دے تو پھر وہ دادا اور نانا بھی بنتا ہے. جہتیں زندگی کی بدلتی, رشتے بدلتے. اسی طریقے سے اس کے زندگی کے معاملات بدلتے ہیں. کبھی وہ بیمار ہوتا ہے, کبھی وہ تندرست ہوتا ہے, کبھی وہ شخص کمزور ہوتا ہے, کبھی وہ طاقتور ہوتا ہے, کبھی وہ آدمی غریب ہوتا ہے اور کبھی امیر ہوتا ہے. اس کی حالتیں اور جہتیں بدلتی رہتی, کوئی حد نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سارے دن رکھے ہیں تو دن پھرتے رہتے ہیں. یہ جہتیں بدل جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ ترتیب اس کی اگر کبھی اوپر نیچے ہو جاتی ہے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. لیکن ایک اس کی جہت ہے, وہ ہے مسلمان ہونے کی. قرآن نے کہا کہ تم نے پیدا ہونے سے لے کر مرتے دم تک رہنا مسلمان ہے. اگر تم ابھی چڑھتی جوانی میں ہو تو پھر بھی مسلمان ہو. اگر تمہاری عمر جو ہے وہ اس نہج پہ پہنچ گئی کہ تمہارا نکاح ہو گیا تو پھر بھی تم, سمجھ آ رہی میری بات, اور جب تم باپ بن گئے تو پھر بھی تم مسلمان, اور جب تم دادا اور نانا بنے تو پھر بھی تم امیر ہو تو پھر بھی مسلمان ہو, غریب ہو تو پھر بھی. اس جہت کا خیال رکھنا, یہ بات نہ ٹوٹنے پائے. جہاں بیٹھے ہو, جس جگہ بیٹھے ہو, جس عہدے پہ بیٹھے ہو تم مسلمان, اور رہنا ہے تم نے اور مرنا ہے تم نے مسلمان. یہ جہت کا تم نے خیال رکھنا. یہ والا تعارف تمہارا کبھی کمزور نہیں ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ مسجد میں اسلام ہو, دکان پہ کوئی نہ ہو. یہ نہ ہو کہ بیت اللہ شریف کے اندر تو اسلام ہو لیکن جب باہر گلی میں نکلے تو پھر مسلمان ہر وقت ہی مسلمان ہے, مسلمان ہر لمحہ ہی مسلمان ہے. مسلمان کا تعارف ہی اس کا اسلام. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا تھا آپ کا نام کیا ہے, فرمانے لگے اسلام. اس نے کہا آپ کے والد کا نام, فرمایا اسلام. کا دادا کا نام, کا اسلام. فرمایا قبیلہ, فرمایا اسلام. وطن کا نام, فرمایا اسلام. تو اس شخص نے کہا یہ حضرت کیا تعارف ہوا, تو آپ فرمانے لگے میں نے 150 سال جس دین کے لیے مشقت کی ہے, اب میرے اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے ہر وقت میرا دین ہی رہتا ہے. یہ کیا بات ہوئی کہ جب
جب میں آپ میری مرضی پہ چلے تو پھر میں مسلمان، اور جب میری مرضی کے خلاف بات ہوئی تو پھر میں کچھ اور، پھر میں سخت مزاج، پھر میں ابھی ایسے نہیں ہوتا۔ مسلمان ہو تو پھر اللہ ہر لمحہ ہی مسلمان ہو، پھر تم جس جگہ ہو وہاں تم دین کو کبھی بھی قید نہ کرے کہ میں مسجد میں ہوں تو دیندار ہوں، اور میں جب اپنی دکان میں بیٹھوں گا تو پھر میں دکاندار ہوں۔ بھئی آپ دکاندار ہو کے بھی دیندار ہیں، اور اسلام ویسے بھی معاملات کا مذہب ہے، اخلاقیات کا مذہب ہے۔ عبادات ضرور اس کا لازمی جزو ہے، لیکن اسلام معاشرے کی بات اور معاشرت کی بات کرتا ہے۔ ہمیں اپنے رویوں میں وہ تبدیلی بہرحال لانی پڑے گی جس سے چلتا پھرتا بھی مسلمان کسی کو اچھا لگے، جس سے گلی کوچے میں چلتا ہوا مسلمان اپنے دین کا نمائندہ محسوس ہو۔ لیکن بڑا خوبصورت اور بڑا میٹھا اور بڑا شاندار مسلمان، مسجد میں بڑی اچھی اس نے نماز پڑھی، وضو بڑا اچھا کیا، لیکن جب وہ گلی میں گیا تو کیلے کا چھلکا اس نے گلی میں پھینک دیا، اور جب اس نے بسکٹ کھایا تو اس کا ریپر اس نے گلی اور چوک میں پھینک دیا۔ تو مسلمان تو اس کو کہتے ہیں جو ہر لمحہ مسلمان ہو، وہ کسی کو تکلیف دے سکتا، مطلب ویسے وہ بڑا پکا کھرا سچا مسلمان تھا، لیکن جب وہ اپنا گھر بنانے لگا نا تو گٹر اس نے اونچا کر کے بنایا، اور اپنی موٹر سائیکل گزارنے کے لیے اس نے 3 فٹ جگہ گھیر لی ہے گلی کی۔ اس نے یہ نہیں سوچا کہ جب رات کو یہاں سے مسلمان گزریں گے تو لائٹ بھی اکثر بند ہوتی ہے، اور پکے سچے مسلمان کئی دفعہ گھر کے اندر ساری لائٹیں لگاتے ہیں پر گلی والا بلب نہیں روشن کرتے۔ گلی والا بلب روشن ہے، بلکہ جس کا روشن ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں حضرت صاحب کو پیسے ڈال لے، جس کا روشن ہوتا ہے اس کے بارے میں بھی بات ہضم نہیں ہوتی۔ کہتے ہیں سیٹھ صاحب کے پاس مال خاصا ہے، اس لیے صبح تک لائٹ جلتی رہتی ہے۔ مطلب آپ انداز میں اکثر کہتا ہوں کہ 1.5 کروڑ کا جس کا مکان ہے نا، وہ 10,000 روپیہ گلی میں لگانے کو تیار نہیں ہوتا۔ تو بھئی یہ کون سا مذہب ہے، یہ کون سا دین ہے جس کے اندر آپ اب واپس آئے گا نا جب یورپ سے گھوم کے، UK سے گھوم کے، دبئی سے گھوم کے، تو کہے گا بھئی وہ لوگ نہیں سڑک پہ ریپر پھینکتے۔ میرا سوال ہے کہ تم نے وہاں پھینکا تھا؟ جی گاڑی میں سفر کرتے ہیں نا پھر انہیں ملک ہم پھینکتے ریپر، چلے اللہ صاحب کو مکے مدینے کی زیارت کرائے تو وہاں پھینک دیتے ہو ریپر، تو یہاں کے کیوں پھینکتے ہو؟ وہاں کوئی گاڑی کے اندر اضافی بکس بنا ہوا ہے ریپر رکھنے کا؟ بولے اسی شاپر میں رکھتے ہیں نا ساری چیزیں، تو اس شاپر میں یہاں نہیں رکھ سکتے؟ لیکن ہمیں مزہ آتا ہے، اور لیکچر بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے، گاڑی کے اندر لیکچر ساتھ ساتھ دے رہا ہے کہ جی وہاں نہیں ایسا ہوتا، تو سبحان اللہ، اور یہاں کیوں ہو رہا ہے؟ وہ خلائی مخلوق رہتی ہے وہاں۔ یہ گلیاں کس کی ہیں؟ ہماری نہیں۔ سڑکیں کس کی ہیں؟ ہماری نہیں۔ کھیت کھلیان کس کے ہیں؟ ہمارا وطن نہیں۔ کون کیوں کسی کا انتظار کر رہے ہو کہ باہر سے آئے گا تو کوئی خیال کرے گا؟ میرے رسول کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئے صحابی۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ دین بڑے بڑے لمبے چوڑے کام کرنے کا نام مذہب ہے، بڑے بڑے لمبے کام، جناب 450 فٹ کا بور کراؤ، ہر گلی میں اوپر پٹی لگواؤ کہ یہ فلانے کے سارے ثواب کے لیے ہے تو یہ بڑا کام ہے، یا جناب ایز اے اسپیشل کوئی ہاسپٹل ہی بناؤ تو یہ بڑا کام ہے، کوئی آپ جناب بہت بڑا ادارہ بنوا کے، اور ہمارے یہاں تو بہت سارے پروجیکٹ رکے رہتے ہیں صرف اس لیے کہ پٹی کا مسئلہ ہوتا ہے کس نے لگوانی ہے کس نے نہیں لگوانی، تختی کا مسئلہ ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں تو اتنا بڑا حادثہ ہو گیا نا سائی بال کا، حکومت اپوزیشن سارے اس چکر میں ہے کہ میں نے آواز اٹھائی ہے تو مسئلہ حل ہوا ہے، سب اس چکر میں رہتے ہیں سب، اور جن کی ذمہ داری سی وہ کہتے ہیں میں ابھی صدمے میں ہوں، میں تو وہ ساری خبر پڑھ نہیں سکا، سارا کچھ دیکھ نہیں سکا، اس لیے کہ میرے بھی بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، تو وہ دیکھا ہی نہیں جاتا، تو جس کے سینے میں دل ہے وہ دیکھ سکتا، وہ نہیں دیکھ سکتا۔ اور یہاں لوگ کہتے ہیں کہ وہ ابھی صدمہ ہے تو تھوڑا گزرے گا، تو ذرا سیاسی بات ہے تو اس پہ نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے غرض نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے، تیری راہبری کا سوال ہے۔ ان بچیوں کے کبھی معصوم چہرے دیکھو نا، معصوم سے چہرے، تو وہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ سوال بھی کوئی نہیں آنکھوں میں، میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں؟ تمام شہر نے تو پہن رکھے ہیں دستانے، کہاں تلاش کروں؟ لیکن لہو کا ایک کمال یہ ہے کہ خون پھر خون ہے، یہ ٹپکے گا تو جم جائے گا، دست قاتل پہ جمے یا کف صحرا پہ جمے، یہ جم جایا کرتا ہے، یہ باز یہ جم جاتا ہے، یہ اپنی نشانی چھوڑ جاتا ہے۔ سنو، امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت عمر فاروق نے کہا تھا، فرات کے کنارے، نہر فرات کے کنارے سخت گرمی اور پیاس میں اگر کوئی کتا مر گیا نا، کتا تو اللہ قیامت کے دن عمر سے پوچھے گا کہ حکومت تیری تھی تو اس کو پانی کیوں نہیں ملا تھا، تیری گورنمنٹ میں پانی کیوں نہیں ملا؟ کیا بات کرتے ہو صاحب۔ اور یہاں میں نے کہا کہ سب نمبر گیم کے چکر میں ہے، سب نمبر گیم کے چکر میں کہ میں نے ایسے کیا تو فلاں نے ایسے کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا کریم ہے، جمعہ کا دن ہے، یہ دعا کرو دل سے کہ یا اللہ اگر تو حضرت عمر فاروق کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز کو بھیج سکتا ہے تو کسی اور کو بھی بھیج دے، تو قادر مطلق ہے نا، مہربانی فرما، اب غرباء پر، مساکین پر، کمزوروں پر رحم فرما، اب فضل فرما۔ وہاں تو یہ حال تھا کہ حضرت زید بن، یہاں تو کہتے ہیں نا غلطی سے ہو گیا، حضرت زید بن حارثہ کہتے ہیں کہ جنگ کا موقع تھا، ایک شخص کفر کی طرف سے لڑتا آ رہا تھا، کفر کی طرف سے، فرماتے ہیں میں نے جب وہ میرے قریب آئے لڑتے وقت تو زید بن حارثہ کہتے ہیں میں نے تلوار اٹھائی اور میں مارنے لگا تو اس نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو زید بن حارثہ کہتے ہیں میں نے کہا اچھا اب موت نظر آئی ہے تو کلمہ یاد آ گیا، تو کافر ہے، تو اس نے تلوار سے بچنے کے لیے کلمہ پڑھنا، کہتے میں نے ماری تلوار گردن اڑا دی۔ پھر میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا،
میں نے کہا یا رسول اللہ آج جہاد کے وقت ایک انوکھا واقعہ ہوا، ایک بندہ کفر کے ساتھ لڑ رہا تھا اور جب میں تلوار مارنے لگا تو وہ کلمہ پڑھ رہا تھا، حضور میں سمجھ گیا کہ تلوار سے بچنے کے لیے کلمہ پڑھ رہا ہے۔ حضرت زید بن حارثہ کہتے ہیں حضور کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئی، نبی کریم فرمانے لگے تو نے دل پھاڑ کے دیکھا تھا کہ وہ تلوار سے ڈال کے کلمہ پڑھ رہا ہے؟ جب وہ پڑھ رہا تھا کلمہ تو پھر تو کس طرح کا مجاہد ہے جس نے کلمہ پڑھنے والے کی گردن اڑا دی؟ وہ پڑھ رہا تھا کلمہ تو تجھے قبول کرنا چاہیے تھا۔ میرے بھائی یہ بڑا محتاط معاملہ ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ کچھ دنوں تک یہ باتیں رہتی ہیں، پھر آہستہ آہستہ میری آنکھوں سے بھی رخصت ہو جائے گی، آپ کی نظروں سے بھی رخصت ہو جائیں گی، لیکن وہ دو بیٹیاں ساری زندگی نہیں بھلا سکتی، ان کے لیے تھوڑا سا مشکل ہے۔ ان پر جو طوفان تیزی سے گزرا ہے نا، گزرا تو چند منٹوں میں ہے لیکن صدیوں تک اس کی گونج رہے گی، صدیوں تک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی فضل کر دے۔ اب تو ہم دعاؤں والی جگہ پہ آ گئے ہیں، کیونکہ میری قوم تو انویسٹر ہے نا، ایک ساتھ کی میری قوم انویسٹر ہے، وہ انویسٹ کرتی ہے ان لوگوں پہ، ان کو لاتی ہے، بناتی ہے، خرچے کرتی ہے، پوسٹر چھاپتی ہے، شرم نہیں آتی، حیا نہیں آتی، ایسے لوگوں کو لاتی ہے، پھر کیا مطلب بات کی جائے۔ اور میں نے اس وقت بھی کہا تھا، میں پھر کہتا ہوں اور بابا کے دوہر کہتا ہوں کہ نمبر پلیٹیں بدلنے سے گاڑیاں ٹھیک نہیں ہوتی، نمبر پلیٹیں بدلنے سے گاڑیاں ٹھیک نہیں ہوتی، گاڑی کا انجن بدلنے سے پھر ہی اس کا دھواں ختم ہوتا ہے، نمبر پلیٹ بدل کے چہرے وہی، باتیں وہی، کام وہی، یہ کس طرح صحیح ہو سکتا ہے؟ یہ تو نظام اس وقت ٹھیک ہو جائے جب اندر سے بولیے انجن بدلے جائے گا، تب یہ معاملات صحیح ہوں گے۔ بس دعا کرو جمعے والے دن اللہ اپنی خاص رحمت فرمائے۔ بہرحال نمبر سے مطلب حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضور کوئی کام بتائیں مجھے، میں کروں تو میری دنیا بھی بن جائے آخرت بھی بن جائے، کوئی کام بتائیں، کوئی حکم۔ آپ فرماتے میری جیب میں پیسے بھی تھے، حضور کہتے تو میں کنواں بھی کھدوا دیتا، سرکار فرماتے تو میں کسی مسجد کی جگہ میں بھی وسعت بھی کر دیتا، کوئی حکم بتائیں، تو کہتے حضور نے عجیب حکم بتایا، فرمایا اعزل الاذى عن طریق المسلمین، فرمایا ابو بردہ اگر تو نے نفع والا کام کرنا ہے نا جس سے تیری دنیا بھی بنے اور آخرت بھی بنے، تو فرمایا جب تو رستے میں چل رہا ہو نا تو جو چیزیں کسی کو تکلیف دینے والی ہو وہ رستے سے اٹھاتا جایا کر، وہ چیزیں رستے سے، مشکل کام ہے، خاصا مشکل ہے نا جی، رستے سے چیزیں اٹھاتے جایا کر، یہ وہ کام ہے جس سے تیری دنیا بھی بنے گی اور تیری آخرت بھی بنے گی، تجھے نفع ملے گا، تکلیف دینے والی چیزیں رستے سے اٹھا۔ حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید آیا، کہنے لگا حضور لوگ بڑا تنگ کرتے ہیں، اب میں بھی تنگ ہی کروں گا۔ ہمارا دعویٰ ہے نا کہ میں اچھے کے ساتھ اچھا ہوں اور برے کے ساتھ، یہ کوئی کمال کی بات ہے؟ برے کے ساتھ تو سارے برے ہوتے ہیں، اچھے کے ساتھ تو سارے ہی، کمال تو یہ ہے کہ میں اچھے کے ساتھ بھی اچھا ہوں اور برے کے ساتھ بھی اچھا ہوں، یہ کمال ہے، یہ کہے کا کمال ہے کہ جس طرح کا وہ اس طرح کا، یہ کوئی کمال نہیں۔ میرے بھائی حضرت جناب خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت محبوب الہی سے وہ مرید کہنے لگا حضور آپ ہمیشہ درگزر کی باتیں سناتے ہیں، لوگ تنگ کرتے ہیں، اب میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ جو میرے راستے میں کانٹے بچھائے گا میں بھی اس کے راستے میں کانٹے بچھاؤں گا۔ تو آپ فرمانے لگے بیٹا نہیں، کوئی کانٹے بچھائے تو کانٹے اٹھا لیا کر۔ اس نے کہا حضور نہیں میں نے بھی کانٹے بچھانے ہیں۔ تو آپ فرمانے لگے آدھی سڑک پہ تو نے بچھا دیے، آدھی پہ اس نے بچھا دیے، تو جتنے لوگ گزرے گے سب کے پیر زخمی ہو جائیں گے، پھر تو سارا روڈ کانٹوں سے بھر جائے گا۔ کوئی اٹھانے والا بھی تو ہونا چاہیے، کوئی کانٹے چلنے والا بھی ہونا چاہیے، کوئی ایسا شخص موجود ہو جو رستوں کے کانٹے اٹھائے۔ میرے بھائی راہ کے ہم پر حقوق ہے، رستے کے ہم پر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رستے پہ بیٹھنے کا منع کیا، لیکن فرمایا اگر بیٹھنا ہے تو تمہیں 5 کام کرنے پڑیں گے۔ گرمیوں میں جس کا دل کرتا ہے نا کہ کھلی ہوا میں بیٹھوں، بیٹھ لے پر 5 کام کرے، یہ بخاری ہے۔ جس کا دل کرتا ہے نا سردیوں میں گلی میں بیٹھوں دھوپ لوں، تو پھر وہ کتنے کام کرے گا؟ بولیے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا کیا کرے تو رستے میں بیٹھنے کی اجازت ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رستے کا حق ادا کرو، 5 کام کرو۔ یا رسول اللہ کون کون سے؟ فرمایا اگر رستے میں بیٹھنا ہے تو نظریں نیچی کر کے بیٹھو، اس کو بھی اس کو بھی، آنے والے کو بھی اور جانے والوں کو بھی دیکھنے کی تمہیں اجازت ہے۔ رستے میں بیٹھنا ہے تو نظریں نیچی کر کے بیٹھو۔ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا رستے میں بیٹھنا ہے تو دوسری شرط ہے، یہ شرطیں 5 لگائی نبی پاک نے، یہ بخاری ہے۔ فرمایا رستے میں بیٹھنا ہے تو دوسری شرط تمہارے لیے یہ ہے کہ جتنی چیزیں تکلیف دینے والی رستے میں پڑی ہوگی وہ بیٹھنے والے نے اٹھانی ہے۔ اس نے ایک نیا وہاں بیٹھ کے اذیت والا کام نہیں کرنا، بلکہ اس کی ذمہ داری ہے کیونکہ رستے میں وہ بیٹھا ہے، تکلیف دہ چیزیں اٹھائے گا۔ اور تیسری شرط نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تم پر ضروری ہے کہ تم نے سلام لینے والے کا جواب جلدی دینا ہے۔ رستے میں بیٹھنا ہے تو سلام لینے والے کا جواب جلدی دینا ہے۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ تمہیں رستے میں بیٹھے بیٹھے نیکی کا حکم دینا ہے اور برائی سے منع کرنا ہے۔ یہ 5 کام کرنے ہیں پھر تمہیں رستے میں بیٹھنے کی اجازت ہے، یہ رستے کا حق ہے، اس کو ادا کرو تو رستوں میں بیٹھو۔ لیکن اگر صرف غیبتیں کرنے بیٹھنا ہے، اگر معاذ اللہ صرف لوگوں کو دیکھیں، اور ہم نے بزرگوں کو یہ کام کرتے دیکھا، ہمارے حاجی ابو داؤد محمد صادق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نا گلی سے گزر رہے تھے، سنگی ان کے ساتھ تھے، تو کہتے ہیں کہ ایک بی بی بغیر پردے کے جا رہے تھے، نیکی کا حکم کرنا ہے برائی سے بچی کو بغیر پردے کے جا رہی، تو ایسا فرمانے لگے پتر پردہ کر۔ بچی کسی امیر گھر کی تھی، کچھ پڑھی لکھی بھی تھی، غصہ کر گئی، پتر پردہ کر۔ اس طرح وہ کیا پتر پردہ کر، مسلمانوں نے دیا پردہ کر دیا نے، تو کہتی بابا جا اپنا کام کر۔ عائشہ فرمانے لگے پتر میں کام بھی لگا، میرا ہی کام بھی صبح شام، میں کام بھی لگا اور بڑھے بارے میں اور کی کرنا ہے، میرا صبح شام کام ہے یہ جڑا بندہ کام کرے انہوں چنگا دسنا،
تو جڑا چنگا کرے وہ استقامت دی دعا کرنا، میں کام ہی لگاؤں گا، میری ڈیوٹی یہی ہے۔ تو بچی مسکرا پڑی، کہنے لگی بابا دیا تو جواب ہے پر تیرے لفظوں میں مٹھاس بڑی ہے۔ اس نے اسی وقت نقاب کر لیا، رستے میں بیٹھنا ہے تو رستے کا حق بھی ادا کرنا ہے، ڈیوٹی کرنی ہے، ایسے تھوڑی ہے کہ راہ میں بیٹھ جائے۔ ابو داؤد شریف میں حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام کے صحابی حضرت سہل بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت سہل بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں حضور کے ساتھ ایک جہاد پہ گئے، مجاہدین کے ساتھ سامان ہوتا ہے، سامان سفر، کہتے ہیں کہ جگہ ہم نے پڑاؤ کیا تو رستے تھے وہاں، تو رستوں میں اس طرح تھوڑا صحابہ نے سامان رکھ دیا۔ ہمارے ہاں تو جو آدمی بڑی گاڑی پہ بیٹھا ہو اس کو تو آپ ہارن بھی نہیں دے سکتے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، اس لیے کہ وہ جس گاڑی پہ بیٹھا ہے اس لیول کا اس کا روب ہے نا جناب، اس کو تو آپ ہارن بھی، اور اگر آپ نے دے لیا تو وہ شیشہ نیچے کرے گا تو کہے گا تو جڑی آگ بجھانی تو لگ جانا پہلا، کیونکہ وہ اب اس کی مرضی ہے، چونکہ شہنشاہ وقت چڑھے ہوئے ہیں۔ اور پارکنگ کا مسئلہ اتنا خوفناک ہے کہ بڑے بڑے سیانے بندے گاڑی کے پیچھے گاڑی لگا دیں گے، آپ ڈھونڈتے پھرے، اللہ خیر کرے، اس کو پتہ ہے کہ گزرنا ہے، اس کو خبر ہے کہ یہ گاڑی والے کو تکلیف ہوگی لیکن بس گزر جائیں گے۔ شریعت اسلامیہ کے اندر ان چیزوں کی اجازت نہیں، آپ کیسے رستہ روک سکتے ہیں کسی کا، یہ رفائی جگہ ہو گئی، ختم ہو گیا معاملہ۔ حضرت سہل بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، یہ ابو داؤد شریف ہے، فرماتے ہیں مجاہد کے جہاد کرنے گئے تھے تو تھوڑا تھوڑا ہمارے ساتھ سامان تھا، رستوں میں رکھ دیا، اس علاقے کے کچھ لوگوں نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رستے تھے، ہم نے گزرنا تھا اور مجاہدوں نے پڑاؤ کیا تو سامان رکھ لیا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کی ڈیوٹی لگائی، ابو داؤد شریف پڑھ رہا ہوں اس کو یاد رکھنا، حضور نے ڈیوٹی لگائی، فرمایا جاؤ جا کے اعلان کر دو کہ جس شخص نے کسی کا رستہ روکا ہے اس کا کوئی جہاد نہیں، اس مجاہد کا کوئی جہاد، اس کو کوئی ثواب نہیں، جہاد رستہ روک کے کھڑا ہے لوگوں کا، اذیت دے رہا ہے، یہ کون سا جہاد ہے؟ کوئی اس کا تعلق نہیں اس بات سے، اسے کوئی اجر نہیں ملے گا، رستے میں کھڑے ہو کے چلے جانا، شادیوں پہ بیاہوں پہ جہاں مرضی ٹینٹ لگا لینا۔ اور اللہ تعالیٰ خیر فرمائے، رات کے وقت بڑا لمبا ایک رستہ ہم نے طے کیا، اور جب ہم رستہ طے کر کے ایک جگہ پہ پہنچے تو بجری کا ڈھیر تھا، کیا کر سکتے ہیں آپ، کدھر گاڑی جائے گی، اور بعضوں کا آپ ایسی جگہ پہ الجھ جاتے ہیں جہاں سے گاڑی بیک بھی نہیں جا سکتی، لیکن وہ جس نے گرائی ہے وہ مالک ہے گلی کا، کہتا ہے 4.5 فٹ میں نے جگہ چھوڑی ہوئی ہے، کسی کی ضرورت ہے جو مجھے کہہ سکے بھئی یہ اشارہ عام ہے، اب تیری ملکیت خدا کا خوف کر، تھوڑا سا خیال کر۔ موٹر سائیکل کھڑی کرنے والا اس احتیاط سے موٹر سائیکل نہیں کھڑی کرتا، ایک کوئی اگر گزرنا چاہے گا تو اس کے لیے آسانی ہوگا۔ ہم سمجھتے ہیں دین تو نماز پڑھنے کا نام ہے، دین تو کالا بکرا ہر جمعرات کو ذبح کرنے کا نام، دین تو اچھی اچھی تقریریں کرنے کا 1.5 گھنٹہ جو ہے وہ محفل سجانے کا نام دین ہے۔ یہ کون معاملہ ہے جدھر دل کیا جو مرضی کرے، اور آپ کہہ نہیں سکتے، سوال نہیں پیدا ہوتا۔ اگر آپ کہیں گے تو پھر لوگ کہیں گے کہ جناب اتنی کاہے کی جلدی ہے، آپ کو کیا مسئلہ ہے، آپ نے کہاں جانا ہے، بس 5 منٹ میں آیا ہوں، آپ تھوڑی احتیاط کریں۔ میرے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت بڑی بات ارشاد فرمائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے قبل جو امتیں تھیں نماز پڑھنے کے لیے مخصوص جگہ تھی، عبادت گاہوں میں لوگ نماز پڑھتے تھے، ہر جگہ نماز پڑھنے کی اجازت نہ تھی۔ جب حضور تشریف لائے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو حضور نے فرمایا لو بھی میرے قدموں کی برکت سے رب نے ساری زمین کو مسجد بنا دیا ہے، اب تم جہاں نماز کا وقت آئے مصلی بچھا کے پڑھ لینا، نماز ہو جائے گی، صرف مسجد میں نہیں، گھر میں بھی، چوک میں بھی، جہاں بھی موقع ملے۔ لیکن حضور نے فرمایا جہاں سے لوگ گزرتے ہو نا، اشارہ عام ہو، وہاں تمہیں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں، وہاں نماز نہ پڑھنا، سائڈ پہ ہو کے پڑھنا، ایسی جگہ جہاں لوگوں کو تکلیف نہ۔ ہمارے جتنے پبلک پلیس ہیں، جتنے مقامات ہیں، آپ کسی کو کہہ دینا تھوڑی سی یہ جگہ چھوڑ دو تو کہتا یہ نہیں مجھ سے ہو سکتا، اور دیکھیں تو ویسے ساری گلی ہوئے پکتی ہے، گھر میں چونکہ وہ ظاہر ہے وہ کوئلے ہوتے ہیں، بڑا کچھ ہوتا ہے تو پھیل جاتا ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کسی کو کہ دیکھ اندر پکاؤ، ہے طاقت جی؟ تو جنائیوں میں سے آنا تو منجی بھی ایک نال ڈال لیتا ہے، پھر تو کام ہی مکانا، تو وہ اب اس نے چاول بھی اسی میں بھگونے ہیں، سارے کام بھی، چونکہ گلی ہے، اور 4.5 فٹ ہم نے بھی چھوڑی ہے، تو جے کوئی 6.5 فٹ چھڑ لے تو پھر تو مشکل لگن دے، پھر تو کام ہی ختم ہوا۔ بھائی دین یہ کہہ رہا ہے کہ تو یہاں نماز ادا نہ کر، اس لیے کہ لوگوں نے یہاں سے گزرنا ہے، اور تو نے یہی دیکھ رکھوا دیا، دیکھ دینی اللہ کے نام پہ، اور سارے مسلمانوں کو لائن میں لگایا ہوا ہے، تکلیف ہو رہی ہے کہ گزر نہیں سک رہا، لیکن چونکہ اللہ کے نام پہ دینی ہے، لہٰذا کسی شخص کی طاقت نہیں کہ وہ بنا بھی کر سکے۔ چیزوں کو دیکھیں، ان کو غور کریں، یہ جس دین کے نئے اور آپ ماننے والے ہیں، اس دین میں حسن ہی بڑا ہے، اس میں تو وقار ہی بڑا ہے، اس میں تو پیار ہی بڑا ہے، اس میں تو وہ رعنائی ہے، اس میں تو وہ برکت ہے، اس میں تو وہ قرار ہے کہ انسان کی روح ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ جیسے جیسے الحمدللہ ہم دین پڑھتے جاتے ہیں نا، ہمارا یقین اور مضبوط ہوتا جاتا ہے، ایمان میں اور پختگی آتی ہے، یار اتنا کرم، اتنی عطا، اتنا حسن۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کے سرداروں میں سے اکیلے تھے جو بوڑھے ہو گئے تھے اور مکے میں رہ گئے تھے، بڑے سردار تھے، کلمہ بھی انہوں نے فتح مکہ کے بعد پڑھا۔ جناب عمر فاروق کا زمانہ جب آیا تو حضرت عمر گئے مکہ مکرمہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پہنچے نا دوبارہ اپنے دور میں، تو جا کے مکے والوں سے پوچھا کوئی مسئلہ تو نہیں، تو انہوں نے کہا حضور ایک مسئلہ ہے۔ حضرت ابو سفیان کی حویلی کو جو رستہ جاتا ہے نا، اس رستے میں کچھ جگہوں پہ پانی گزرتا تھا تو انہوں نے بڑے بڑے پتھر رکھ کے نا تو رستہ بنا لیا، تو اب ہمارے لیے یہ مشکل بن گیا کہ ہم گزر نہیں سکتے۔ تو حضرت عمر فاروق فرمانے لگے کہ تمہیں انہیں کہنا چاہیے تھا، کہ ڈر لگتا تھا، کہا نہیں، فرمایا چلو تمہیں لگتا ہے مجھے تو نہیں لگتا۔ حضرت ابو سفیان ویسے بھی بڑے تھے، برادری کے بھی بڑے تھے، عمر میں بھی بڑے تھے، پر حضرت عمر پہنچ گئے، دروازے پہ دستک دی، وہ باہر آئے تو کہا جناب یہ بڑے پتھر آپ نے رکھے ہیں رستہ بنانے کے لیے؟ کہا، تو فرمانے لگے کہ باہر آئیے ذرا، اٹھانے بھی آپ نے، یہ
لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے. تو وہ میں ہوتا تو میں تو جھگڑا کرتا, میں ہوتا تو میں تو کہتا کہ میرا 4,500 ووٹ ہے, میرا تو جناب 5-6 ہزار آدمی میرے کہنے پہ ووٹ کاسٹ کرتا ہے, مجھے کہہ دیا تم نے, مجھے کہہ دیا یہ تم نے, اتنی ضرورت, میرا قبیلہ, میری برادری, میرا یہ میرا وہ, یہ رستہ, بڑی داستان ہے نا ہمارے پاس. وہ جو جس نے اپنی دکان کے آگے پھٹا رکھا ہوا اس کو آپ کہہ نہیں سکتے کہ تم نے غلط کیا ہے, حالانکہ شارع عام پہ وہ بیٹھا ہے, لیکن آپ منع نہیں کر سکتے, کہہ نہیں سکتے. جناب سیدنا عمر فاروق نے کہا حضور آئیے, اٹھانا بھی آپ نے. جناب ابو سفیان, کیا بات ہے صحابہ کی, حضرت ابو سفیان فرمانے لگے حضرت عمر سے کہ لوگوں نے تو مجھے بتایا ہی نہیں, اگر یہ مجھے بتاتے تو آپ کو تکلیف نہ کرنا پڑتی. آپ نے فرمایا عمر میں اپنی بالکل توہین نہیں سمجھتا, رکھے میں نے تو اٹھاؤں گا بھی میں, بس ان لوگوں سے کہہ دو کہ مجھے اٹھاتے ہوئے دیکھتے بھی جائیں اور مجھے معاف بھی کرتے جائیں, تاکہ میری جو قیامت کی گواہی ہے وہ میرے حق میں درست ہو جائے. میں اٹھاؤں گا, میں تیار, وہ بھی اٹھاتا ہوں. یہاں جھگڑا ہوتا ہے, فساد ہوتا ہے, دنگا ہوتا ہے, سخت اختلاف ہے ہمیں بہت سارے حکومت کے رویوں سے, لیکن اگر کسی جگہ گورنمنٹ آ کے کہتی ہے کہ یہ جگہ سرکاری ہے اسے چھوڑ دیا جائے, میرا خیال ہے یہ بات غلط ہے. ہلکا ہلکا بول رہے ہو جی, جگہ کس کی ہے؟ سرکار کی جگہ کا مطلب ہے کہ جگہ عوام کی ہے, تو جس نے پکا قبضہ کیا ہوا ہے اس کو اگر کہا جائے کہ اس کو میں 30 سال تو بیٹھا, یہ کیا ترجمہ ہوا بات کا؟ اگر تو تیری ہے, تیرے پاس اس کا کوئی پروف ثبوت ہے تو ٹھیک ہے, پھر آپ بیٹھے, اور اگر نہیں ہے تو پھر تو شریعت اجازت نہیں دیتی قبر بھی کسی کی جگہ پہ بنانے کی. ہاں اگر آپ نے کسی کی جگہ پہ قبر بنا دی تو فقہ کا اصول ہے کہ وہ شخص کہہ سکتا ہے کہ اپنا ابا نکالو, میری ذاتی زمین ہے, آپ کو نکالنا پڑے گا. جب قبر بنانے کی اجازت نہیں ہے تو پٹا لگانے کی اجازت کیسے ہو گئی, دکان بنانے کی اجازت کیسے ہو گئی؟ لیکن ہمارے ہاں یہ مافیا ہے, ہم کہہ نہیں سکتے. وہ شخص ایک باقاعدہ پلان کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو گیا, میں تو مجھے تو زمانہ بیت گیا. بھائی زمانہ, وہ ایک صاحب سے میں نے ایک دفعہ کہا کہ آپ کا وضو ٹھیک نہیں ہے, ٹکنے پہ پانی, تو کہنے لگے کہ مجھے 40 سال ہو گئے نماز پڑھتے, میرا وضو ٹھیک نہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ چاچا جی یہ وضو کا تعلق علم سے ہے, تجربے سے نہیں. کہ تجربہ بڑا ہو گیا تو لہذا میرا کام ٹھیک ہو گیا, اس کا تعلق علم سے ہے, تجربے سے اس کا تعلق ہے. آپ ساری عمر کرتے رہے, پر صحیح کریں گے تو پھر ہی صحیح ہوگا نا, سیکھ کے کریں گے تو ٹھیک ہوگا. ہم تجربے کی بنیاد پر اور وقت کی بنیاد پر کہتے ہیں میں ٹھیک چل رہا ہوں, ایسا کبھی نہ کریں بھائی. ان چیزوں پر خاص توجہ دے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص پڑھنے آیا کرتا تھا, تو امام صاحب بڑی محبت کرتے تھے, بڑا پیار کرتے تھے, شفقت کے ساتھ. یہ زیادہ محبت اور شفقت ہے, کئی دفعہ ان کا بڑا امتحان دینا پڑتا ہے. آپ 4 دفعہ ہنس کے بولتے ہیں تو سامنے والا کہتا ہے کہ اب جیسے میں کہوں نا آپ کو ویسے ہی کرنا پڑے گا, کیونکہ آپ پورے 4 دفعہ ہنس کے بولے. تو اگر آپ سختی دکھاتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں کہ ان کی اخلاقی رویہ ٹھیک نہیں ہے. تو یہ مشکل ہوتے ہیں نا مرحلے, دنیا میں سے بچ کے نکلنا تھوڑا سا مشکل کام ہے. حضرت امام احمد بن حنبل کے پاس ایک شخص تعلیم حاصل کرنے آتا تھا, تو آپ بڑی محبت فرماتے تھے, پیار کرتے تھے, شفقت کرتے تھے. 3 سال وہ پڑھتا رہا, پھر ایک وقت ایسا آیا کہ امام صاحب نے نا اس کی طرف سے توجہ ہٹا دی. اس نے نا گھیرتے شروع کر دی دائیں بائیں, کہنے لگا یہ لگتا ہے اب کچھ زیادہ لوگ آ گئے, اب ذرا پیار ہو گیا, اب ذرا یہ ہو گیا, دائیں بائیں ہلکی پھلکی باتیں. جس طرح انسان کے کمزور رویے ہوتے ہیں وہ کرنا شروع کر دیتا ہے, ہماری کمزوریاں ہوتی, دائیں بائیں اس نے باتیں شروع کر دی. اس کو امام غزالی نے لکھا. تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو پتہ چلا, تو آپ نے اس کو بلایا اور بلا کے فرمایا مجھ پہ شکوہ تھا تو بات مجھ سے کرنی چاہیے تھی کہ دوسروں سے کر دی تھی. اس نے کہا حضور میں بڑی تکلیف میں ہوں, 3 سال آتا رہا ہوں اور آپ بڑی محبت کرتے رہے, تو اب آپ نے رخ ہی پھیر لیا ہے, بات کیا ہے؟ تو آپ فرمانے لگے کتنا عرصہ پڑھا تو نے میرے پاس کا؟ 3 سال. فرمایا میں نے تجھے قرآن بھی سکھایا, حدیث بھی سکھائی, اخلاق بھی بتاتا رہا, اور کل تو نے اپنی دیوار پہ لیپا پوتی کی ہے, مٹی کی لیپا پوتی ہوتی ہے نا کچی دیواروں پہ, وہ کل تو نے اپنی دیوار پر لیپا پوتی کی ہے, اور گلی کے اندر اتنے اتنے بڑے گڑھے بنا کر تو نے مٹی اٹھائی ہے وہاں سے, یہ کچھ عرصہ پہلے. اور پھر مجھے کسی نے آ کے بتلایا, اور پھر میں دیکھ کے آیا ہوں قد آدم کے برابر تو نے زمین میں گلی میں گڑھے کھود کے سڑک پہ, اور تو نے اپنی دیواروں پہ مٹی لگائی ہے, تو یہ خیال نہیں آیا؟ وہ کہنے لگا حضور مہربانی کرے آپ مجھ سے راضی ہو جائے اور مجھے پڑھانا شروع کرے. فرمانے لگے اگر 3 سال پڑھ کے تجھے اتنا بھی پتہ نہیں چلا کہ مسلمانوں کے لیے گلیوں میں گڑھے نہیں کھود رہے, تو آگے بڑھنے تجھے کیا پتہ چلے؟ 3 سال تعلیم حاصل کر کے بھی اگر تجھے سمجھ نہیں آئی کہ گلیوں میں مسلمانوں کے لیے کھڈے اور گڑھے نہیں بنانے, تو بھیا آگے میں تجھے, اس لیے میں نے ذرا توجہ پھیر لی ہے کہ میری تعلیم کا تیرے پر کوئی اثر ہے تو میں کسی اور پہ نہ محنت کر لوں. اب کسی اور, چونکہ میرا تو مشن یہ ہے رسول اللہ کا دین پھیلانا, تو اگر تیری سمجھ میں بات نہیں آ رہی تو پھر میں آگے بھی نہ پڑھوں, پھر کسی اور کی طرف بھی نہ جاؤں. اس لیے میں نے اعراض برتا ہے, میں نے اپنی سمت کا تعین, اللہ کرے آپ کو میری بات کی سمجھ آئے, آمین تو کہہ دے, اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے. اور بھائی اگر ایک پتھر پر پانی ڈالتے زمانہ بیت گیا, اس نے ایک قطرہ جذب نہیں کیا, تو پھر کیا بارش کیا کرے؟ سبزے میں نہ برسے, وہ ادھر نہ جائے جہاں سے پھول کھلیں گے, وہ پھر اپنا رخ بدلے نا. وہ پابندی ہے بارش پر کہ وہ میری طرف ہی آئے گی, یہی برسے گی, میری چھت پہ ہی وہ آئے گی. کچھ لوگ رسم لیتے ہیں تبلیغ کو, رسم لیتے ہیں تربیت کو, اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو دور دراز سے آتے ہیں اور دل کھول کے سینہ کھول کے آتے ہیں, تو جھولی بھر کے جاتے ہیں, سیکھنے کا ماحول لے کے آتے ہیں, تو بات ہو جاتی ہے. کوئی آیا لے کے چلا گیا, کوئی عمر بھر بھی نہ ہوتا ہے نا میرے بھائی. اس لیے امام احمد بن حنبل کہنے لگے تو ابھی کھڈے کودنے سے باز نہیں آیا 3 سال میں, تو آگے تو مجھ سے کیا لے گا؟ تو بھائی رستوں میں, چوکوں میں, چوراہوں میں ہم جو ظلم کرتے ہیں, جو زیادتی کرتے ہیں, جن چیزوں کو بغیر کسی سبب کے ہم رستے بلاک کر دیتے ہیں, ان چیزوں پر ہمیں توجہ دینی پڑے گی. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی چیز کسی کی موجود ہے, کسی جگہ پڑی ہوئی ہے, کسی نے رکھی ہوئی ہے, تو وہ اٹھانے کی بھی ہمیں اجازت ہے. اینٹیں مہنگی ہو گئی ہے, کافی مہنگی ہے نا جی ماشاءاللہ, اس لیے ہم لوگ گلیوں میں نہیں رکھتے. کیوں
جی ہمارے زمانے میں پاگل بھی وہ ہے جو روڑے اپنے گھر پہ پھینکتا ہے. اب جو درویش ہے نا پاگل وہ بھی روڑے اپنے گھر پھینکتا ہے, کسی کے گھر پھینکتا, کیونکہ پاگل بھی ہوا, عقل مند نہیں ہے نا, اس لیے کوئی چیز اٹھاتا ہے تو لے کے. اب گلی میں لوگ, یار عجیب بات ہے نا, یہ تکلیف والی بات ہے نا کہ اینٹ ایک 10-12 روپے کی ہوگی, کیا ہے وہ بھی ہم لوگ گلی میں رکھنے کو تیار نہیں ہوتے. باقاعدہ ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ اگر ادارے میں ہمیں آپ اجازت دے دیں تو ضرور گیٹ شیٹ بند ہوتے ہیں. اینٹوں کے لیے, اینٹوں کے لیے میرے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا تیرے لیے جائز نہیں اپنے مسلمان بھائی کی چیز استعمال کرنا جب تک کہ وہ اس بات پہ راضی نہ ہو. اگر وہ راضی ہے پھر تیرے لیے جائز ہے. اور ہم راضی بھی بڑے مشکل طریقے سے کرتے ہیں, ہمارا سٹائل بڑا ہو رہا ہے. جب کسی نے اینٹیں پھینکوا لی تو آپ آ گئے کہ 15 اینٹیں چاہیے, کیا کرے گا وہ؟ ہاں کہ نہ, نہیں صحیح دسیا جی, کیا کرے گا؟ انہیں آخر پھر دے رہی ہے پیڑ. تو اب آپ کا کیا خیال ہے؟ بڑی خوشی سے دے رہا ہے, ہنس کے مسکرا کے دے رہا ہے. تو بھائی اتنی ضرورت تھی تو آپ موٹر سائیکل پہ جاتے کہ تھوڑا اینٹوں کا رکھ لاتے, وہ ملتی ہے. کہ یہ کیا ہے کہ شارٹ ہے دنیا میں, ہم تکلیف دیتے ہیں. حضرت وہاب ابن منبہ تابعی بزرگ ہے, وہ کہتے ہیں میرا ایک دوست تھا تو 70 سال زندگی اس نے گناہوں میں گزاری, پھر اللہ نے اسے توفیق دی تو وہ نیک ہو گیا. اور آپ فرماتے ہیں پھر اگلے 70 سال میں نے اسے واقعی نیک ہی دیکھا. اس نے وقت پہ نماز پڑھی, وقت پہ روزہ رکھا, اس نے وقت پر عبادت کی. پچھلے 70 سال کے گناہ بھی اس کے بڑے خوفناک, اس میں ایسے ایسے بڑے پاپ تھے کہ اللہ الامان والحفیظ, اللہ بچائے. لیکن پھر جو اگلے 70 سال تھے وہ سونے بھی بڑے تھے, صاف بھی بڑے تھے. پھر میں نے اسے فجر کی اذانیں دیتے بھی دیکھا. فرماتے ہیں 70 سال اس کے, وہ 70 سال اس کے, یہ اتنی لمبی اللہ نے اس کو عمر دی. آپ فرماتے ہیں جب اس کا انتقال ہوا تو میرے دل میں روز خیال آتا, تو میں روز دعا کرتا کہ یا اللہ مجھے پتا چلے کہ تو نے اس کے پچھلے 70 سال والے معاف کر دیے. مجھے کبھی پتا چل جائے تو میرا دل ٹھنڈا ہو جائے, کیونکہ وہ گناہ بھی اتنے خوفناک تھے کہ وہ بڑے سخت تھے, بیان نہیں کیا جا سکتا. آپ فرماتے ہیں اللہ نے میری دعا قبول کی اور وہ مجھے خواب میں مل گیا. میں نے پوچھا بتا کیا بنا, تو کہنے لگا ساری معافی مل گئی, ایک نہیں ملی. وہ کیا؟ کہنے لگے میرے پڑوسی کی چھڑی اس کے دروازے کے آگے پڑی تھی, تو میں ایک رات نکل رہا تھا اپنے گھر سے, تو وہ چھڑی میں نے اٹھا لی کہ رستے میں کوئی جانور ستائے نہ. فرماتے ہیں بغیر اس کی اجازت کے اس کے دروازے پہ پڑی ہوئی چھڑی میں نے اٹھائی تھی. سارا رب کریم نے 70 سال کے گناہ معاف کر دیے, لیکن فرمایا یہ حقوق العباد کا معاملہ ہے. حضرت وہاب ابن منبہ کہتے ہیں مجھ سے کہنے لگا, فرشتے کہنے لگے ساری معافی ہے پر ایک کوڑا قبر میں تجھے کھانا پڑے گا اس چھڑی کے سبب سے جو کسی کی گلی میں بغیر اس کی اجازت کے اٹھا کے لے گیا. تو مجھے پتا تھا اس کی یاد وہ یہی رکھتا ہے, جب باہر نکلتا تو اٹھا لیتا, میں نے اٹھا لی. فرماتے ایک کوڑا فرشتوں نے مارا تھا میری قبر پہ, اور 100 دن میری قبر میں آگ بھڑکتی رہی ہے, 100 دن. اب اللہ نے مجھے فضل کیا ہے اور معافی ملی ہے بغیر کسی کے. یعنی سودا خریدنے جاتے ہیں نا, ریڑھی والا بیچارہ کیا کہے گا, کم از کم غریب آدمی کا نا 1.5-2 کلو پھل سارا دن چکھنے والے لے جاتے ہیں. یہ کس بھاؤ ہے, اٹھا لیا. وہ کس بھاؤ ہے, اٹھا لیا. کیا تماشا ہے, کیا طریقہ ہے. اور پھر طنز کر رہے ہوتے ہیں وہاں کھڑے ہو, کہتے ہو کل دے رکھے گی آج تازہ نہیں کیا. کیا یار آپ چھوڑ دیں, وہ غریب آدمی ہے, اس کی بچت کیا ہے 200-400-500 ہزار, تو جو آپ کھا گئے یہ کہے کا وتیرہ ہے, کس طرح کا یہ رویہ ہے. یعنی انسان چھوٹا محسوس ہوتا ہے اس طرح کے کام کرتے. یہ کوئی اس کی پہلوانی نہیں, یہ کوئی اس کی دلیری نہیں, کبھی بھی کوئی چیز. اور پھر یہ تو ہے کسی کی چیز, ایک ہے وقف کی چیزیں, وقف کی چیزیں جو وقف ہے بالکل. یہ ہمارے نہروں پہ درخت ہوتے ہیں تو یہ کس کے ہیں, یہ قوم کے. ہمارے لیے اجازت نہیں کہ ہم جائیں تو وقف چیز سے جا کے مسواک بھی اتار کے لے آئیں, کہ ناراض ہو گیا جی. یہ شریعت اس کی بھی اجازت ہے. اگر حکومت وقت اعلان کر دے کہ عام ہے, جس کا دل چاہے کہ وہ چیز اتار کے لے جائے پھر تو ہے ٹھیک ہے. لیکن اگر پابندی ہو کہ آپ نے ان کو اتارنا نہیں, ہم نے تو بہت سارے درخت تو ویسے ہی ختم ہو گئے ملک میں, کہیں کہیں رہ گئے. جس کا دل چاہا اس نے جہاں سے چاہا رات کو کاٹ لیا, ختم ہو گئی بات. وقف چیزوں کو تو ہم نے اپنی ملکیت سمجھ لیا ہے. مسجد کی چیز بھی اگر بیچی جائے گی تو ایک آدمی کو اختیار نہیں ہے, وہ کم از کم 3 لوگ بیٹھیں گے, 2 تو شریک گواہ ہے اور تیسرا وہ جو خریدے گا, تو وہ اپنی رضامندی سے. یعنی کوئی چیز اضافی ہو گئی, بڑا ایسی آ گیا تو چھوٹا ایسی بیچنا ہے, تب اس میں بھی کم از کم 2-3 لوگوں کی رائے کا ہونا ضروری ہے. ایسے کسی عام آدمی کو یہ کام کرنے کی اجازت ہے. وقف کا مال جو قومی ہے, ہمارے یہاں تو لوگ حضرت مولانا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ فضل کریم کے بارے میں ہے نا کہ ایک مسجد کو, ایک آدمی کنویں کی جامع مسجد سے تیل نکال کے لے جاتا تھا. لوگ تیل رکھ کے جاتے تھے کیونکہ بڑے بڑے چراغ مسجدوں میں جلتے تھے. تو جو لوگ جس طرح آج لوگ مسجدوں میں گلے لگے ہوتے ہیں, پیسے ڈال جاتے ہیں, اس وقت تیل ڈال کے جاتے. وہ تیل نکال کے لے جاتا تو دلیل بڑی تگڑی دیتا تھا. بندے کہتے ہیں تیل کی مسجد سے نکالتا ہے, تو کہتا ہے گھر بھی اللہ کا, بندہ بھی اللہ کا, تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے. تو بڑی پکی دلیل ہے نا جی. وہ نیک روئے تھی, تابعی صحابی لوگ تھے, وہ چپ کر جاتے. کسی نے حضرت علی سے کہا حضور یہ دلیل دیتا ہے, فرمانے لگے اب آیا تو مجھے بتانا. تو آیا تو حضرت علی کو بتایا کہ حضور آیا ہے. باہر نکلا تو آپ نے پکڑ کے ستون سے باندھ لیا دونوں ہاتھ, شیر خدا تھے نا, اور علم کے شہر کے دروازے تھے مولا کائنات. ہاتھ میں درہ پکڑا اور 3-4 مارے تو کہنے لگے یہ کیا کر رہے ہو. فرمانے لگے بندہ بھی اللہ کا, درہ بھی اللہ کا بنایا ہوا. تو آپ ذرا اللہ کا بندہ تھوڑی مار کھائے نا, تو کہنے لگا حضور معاف کر دے, مجھے کیا خبر تھی کہ علی سے ملاقات ہو جائے گی, اب نہیں کروں گا. ہے نا جی فلسفہ ہمارا.
کہ جی وہ سرکاری آئی ہے ہماری آئی ہے، بلکہ لوگ دلیری کرتے ہیں ہمارے ٹیکسوں کی آئی ہے، سبحان اللہ، بڑا تو ٹیکس دیتا ہے، اللہ خیر کرے، بڑے کروڑوں روپے تم نے قومی خزانے میں جمع کرائے، ٹیکس دیتے ہیں، کیا مسئلہ ٹیکس دیتے ہو؟ کہتے 10 روپے کاٹ دیں میرے کو بینک یہ تو میں ایزی لوڈ کر، یہ دلیلیں ہیں ہماری نفس کو مطمئن کرنے کے لیے۔ یہ قوم کا، ملک کا، ملت کا مال، کبھی بھی اس کو ذاتی نہ سمجھے، تھوڑا خیال کریں، تھوڑا احتیاط کریں۔ بس میں بیٹھا تھا تو ایک صاحب اپنا نام، بس بے شوق ہوتا ہے یہ بھی نفس پرستی ہے میرا نام، تو میں نے ان کو منع کیا، میں نے کہا اس سے اجازت لے بس والے سے، اور وہ بھی اگر مالک ہوگا تو اجازت دے گا تمہیں نام لکھنے کی، ورنہ مہربانی فرمائے۔ ہمارے تو دیندار کہلانے والے لوگ جہاں لکھا ہوتا ہے نا لاہور اتنے کلومیٹر دور ہے، وہاں پیر صاحب کی فوٹو لگا کے اشتہار لگا دیتے، وہ خدا کے بندے، رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا وہ لعنتی ہے جو رستے کے نشانات مٹاتا ہے، رستے کے جو نشان مٹائے وہ لعنتی ہے، اور پوسٹر لگا دیا وہاں میں اگلے میلاد کا، سیرت النبی کانفرنس کا، درس قرآن، کس نے اجازت دی؟ یہ تو بورڈ لگا تھا کہ اتنے کلومیٹر لاہور رہ گیا ہے اور اس رستے میں آپ کو لوٹنا ہے، ہم کب احتیاط کریں؟ بحیثیت معاشرہ ہماری اصلاح کب ہوگی؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ایک صوبے کا ایک ذمہ دار افسر آیا، سمجھنے وہاں جو آپ نے لوگ تعینات کیے تھے ان میں سے ایک بندہ آیا، جناب عمر بن عبدالعزیز اس سے باتیں کر رہے تھے، چراغ جل رہا تھا، تمہارا گورنر کیسا ہے، فوج کا نظام کیسا ہے، فلاں فلاں معاملہ کیسا ہے، آپ باتیں کر رہے تھے، اس نے سارا کچھ بتایا، بعد میں کہنے لگا حضور یہ بتائیں کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے، بچے کیسے؟ جناب عمر بن عبدالعزیز نے پھونک ماری اور چراغ بند کر دیا، فرمانے لگے میرے ساتھ کوئی ذاتی گفتگو اور بھی کرنی ہے؟ اس نے کہا جی کرنی ہے، تو آپ نے آواز دی، کہنے لگے بیٹے سے کہو میرے گھر سے میرا ذاتی چراغ لے کے آئے، وہ ذاتی چراغ لے کے آیا، تو کہنے لگا حضور یہ کیا ہے؟ آپ فرمانے لگے وہ سرکاری چراغ تھا تو اتنی دیر جائز تھا جب تک سرکاری باتیں ہو رہی، اب باتیں تیری میری ذاتی ہے، اب سرکاری چراغ کی روشنی میں گفتگو ہو سکتی، یہ مسلمان ہے، اور یہ صرف حکمرانوں کے لیے نہیں، یہ میرے لیے بھی ہے، یہ آپ کے لیے بھی ہے، یہ معاشرے کے لیے، کیونکہ مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا ہے، کوئی اور روپ ڈال سکتے ہیں، اس لیے میرے عزیز ان چیزوں کو چھوٹا نہ جانے، یہ چیزیں آپ کو بڑا کرے گی، یہ آپ کو سجا دے گی، یہ سارے پھول ہیں، جب ہمارے کردار میں یہ والے پھول اگیں گے تو پھر ہم سے لوگوں کو خوشبو آیا کرے گی، پھر لوگ ہماری چھاؤں میں بیٹھیں گے، پھر لوگ تکلیفوں سے بچیں گے، آزمائشوں سے بچیں گے، پھر پیار بڑھے گا، پھر محبت پھیلے گی، اس لیے رستوں کی تکلیف، رستے میں کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے آنے جانے والے کو تکلیف ہو۔ دوسرا یہ کہ وقف چیز پر بھی احتیاط کرے، کسی کی چیز کو کبھی بھی، اور یہ یاد رکھے اگر آپ کی نظریں، بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، سینکڑوں بزرگوں کے اقوال ایک جملے میں بیان کر رہا ہوں، اگر آپ لوگوں کی چیزوں پر نظر رکھنی چھوڑ دیں گے نا تو اللہ سارا کچھ آپ کو گھر میں ہی عطا کر دے گا، پھر اللہ دے گا، لیکن اگر کسی کا مال دیکھ کے منہ سے پانی کی رطوبت جاری ہوگی نا تو پھر ساری زندگی دوسروں کو دیکھیں گے، پھر گھر میں کبھی خیر اس طرح کی ممکن ہے؟ آپ گھر کے اندر خیر قناعت والا ماحول پیدا کریں، پھر اللہ تعالیٰ ہر چیز گھر میں ہی عطا فرمائے گا، اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔